بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ اکڑے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر لیا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم سوائے ہماری طرح کے انسان کے اور کچھ نہیں ہو، خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سرئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔
ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملے اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیت میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دینوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات تو سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں
घने सायों में मसंदों पर तकिए लगाए हुए हर किस्म की लजीज चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। रब रहीम की तरफ से उनको सलाम किया गया है। और ए मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता था। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते थे, उसके बदले में अब इसका ईंधन बनो। आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं, उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो उनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इनकी शक्लें बदल कर रख दें, न ये आगे चल सकें और न पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। क्या ये हालात देखकर उन्हें अकल नहीं आती? हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको ज़ेब देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह उनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर उनके लिए तरह तरह के फायदे और मशरूबात हैं। फिर क्यों ये शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी। वो उनकी कोई मदद ना कर सकेंगे और ये उनके लिए एक फौज बनाकर तैयार किए जाएंगे। अच्छा, जो बातें ये दुनिया में बना रहे हैं वो रंजीदा ना कर दें। उनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया? अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा, जबकि वो बोसीदा हो चुकी हों। उससे कहो, उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें पैदा किया था, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि इनको फिर से वैसा ही पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो तो सब कुछ पैदा करने वाला और मुकम्मल इल्म वाला है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका हुक्म देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इक़्तिदार है, और उसी की तरफ तुमको पलट कर जाना है।